30% مکمل طور پہ ریکور بھی کر چکے ہیں۔ اسی کا اگر اس کو اسمال سکیل پہ کر لیں تو پاکستان کی صورتحال، پاکستان میں جی اب تک 66,457 کنفرم کیسز ہیں پاکستان میں، اور اب تک جب سے ہم نے ٹیسٹنگ شروع کی ہے پاکستان میں تو 5,32,000 آئی بیگ یور پارڈن 5,32,000 کے قریب ہم ٹیسٹ کر چکے ہیں۔ اور اگر ہم کیسز دیکھیں کہ ان 5,32,000 میں سے کتنے ہیں، تو اس کی جو پازیٹیوٹی ٹوٹل ہے اس وقت تک پاکستان میں کیومولیٹو فگرز کی وہ 12.4% ہے۔ لیکن اگر ہم پچھلے 24 گھنٹوں کو دیکھیں تو 12,020 ٹیسٹ ہم نے کیے ہیں پچھلے 24 گھنٹے میں، جس کے نتیجے میں 2,429 پازیٹیو کیسز ہوئے۔ پچھلے 24 گھنٹے کی صرف پازیٹیوٹی دیکھیں کہ کتنے لوگ پازیٹیو اس میں سے ہوئے اور اس کی شرح پہ کیلکولیٹ کریں تو وہ تقریباً 20.4% بنتی ہے۔ تو جب سے یہ آؤٹ بریک شروع ہوا ہے یہ پازیٹیوٹی جو ہے یہ بتدریج بڑھتی گئی اور اب یہ 20% سے زائد پہ پہنچ چکی ہوئی ہے۔ پاکستان میں بھی 36% کے قریب تمام جو لوگ جن کو کرونا وائرس ہوا وہ ریکور ہوئے۔ اور میں خاص طور پہ آج ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان میں بڑھتی ہوئی اموات ہیں، اب تک ٹوٹل 1,395 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں پاکستان میں کرونا وائرس کے حوالے سے، اور پچھلے 24 گھنٹوں میں یہ نمبر جو تھا وہ 78 تھا، 78۔ اب تک جب سے یہ وبا پاکستان میں شروع ہوئی ہے کسی بھی ایک دن یہ سب سے بڑا نمبر ہے۔ لاسٹ ٹائم بھی جب میں نے آپ سے بات کی تھی تو وہ اس وقت سب سے بڑا نمبر تھا، تقریباً 63۔ تو 78 جو ڈیتھس ہیں یہ ظاہر ہے بہت بڑا نمبر ہے، لیکن اس کی نشاندہی ناظرین ہم آپ کے سامنے کافی عرصے سے کرتے چلے آ رہے ہیں کہ جس طرح پاکستان میں وبا پھیل رہی ہے اور مقامی سطح پہ اب اس کی جو ٹرانسمیشن ہے جسے ہم لوکل ٹرانسمیشن کہتے ہیں وہ تقریباً 92% ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا امکان تھا، ہے، اور ابھی مستقبل میں کچھ عرصہ رہنے کا امکان بھی ہے کہ ہمارے ہاں کیسز بھی بڑھیں گے اور اموات بھی انفارچونیٹلی بڑھیں گی۔ اس حوالے سے میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 78 اموات ہوئیں پچھلے 24 گھنٹے میں، ان میں ہمارے 4 ہیلتھ ورکرز بھی تھے، ہیلتھ پروفیشنلز تھے۔ میں تمام 78 کے 78 جو خاندان ہیں ان سے اظہار افسوس کرتا ہوں، اللہ ان کی مغفرت کرے، ہم انہیں شہید سمجھتے ہیں، اور ہماری تمام تر ہمدردیاں اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ اور ہم بالکل جو ہم نے ایک پروگرام بھی شروع کیا ہے پاکستان میں وی کیئر کے نام سے، ہمارے نزدیک ہمارے جو فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں، جو ہیلتھ پروفیشنلز ہیں، وہ ہماری سب سے بڑی ترجیح ہیں اس پوری قومی سطح پہ جو ہم ایفرٹ کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں بہت سارے اقدامات بھی کر رہے ہیں، اور پچھلے بریفنگز میں ان کا ذکر بھی کر چکا ہوں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ میں چند ایک چیزوں کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہمیں بہت سارے اس طرح کے میسیجز مل رہے ہیں اور دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں بعض دفعہ بظاہر بڑے ذمہ دار لوگ بھی ایسے پیغامات دے رہے ہیں کہ جو غلط معلومات کے اوپر مبنی ہوتے ہیں، یا ان کا جو مقصد ہوتا ہے یا جو اس کا جو رخ ہوتا ہے ان کے میسیجز کا، وہ صحیح سمت میں نہیں ہوتا۔ کل ہم نے ایک بہت بڑے ہمارے عالم ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا ان کا، ان کے حوالے سے ایک میسیج آیا جس میں وہ لوگوں کو منع کر رہے تھے کہ اگر آپ کو کرونا وائرس کی بیماری ہے یا آپ نے ٹیسٹ کروایا ہے پازیٹیو ہے تو ہاسپٹل نہ جائیں، یا یہ کہ ہاسپٹل میں آپ کے ساتھ صحیح سلوک نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کی جو انفارمیشن ہے یہ مناسب نہیں۔ میں تمام اپنے جو
ہمارے اوپینین میکرز ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ قوم کو، لوگوں کو صحیح طرح کی معلومات پہنچائیں، صحیح طرح کی رہنمائی کریں ان کی، اور صحیح طرح کی انفارمیشن ان کے ساتھ شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ چند ایک واقعات ایسے بھی سامنے آئے کہ جو مریضوں کے لواحقین ہیں وہ جب اپنے مریضوں کو لے کے گئے اور اگر ان کو صحیح طریقے سے ان کے خیال میں ان کی نگہداشت نہ مل سکی یا ان کو صحیح طریقے سے ٹریٹ نہ کیا گیا تو انہوں نے وہاں پہ ہنگامہ آرائی بھی کی۔ تو اگین یہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ جس میں ہر پورا سسٹم انڈر پریشر ہے۔ ہمارے ہیلتھ پروفیشنلز اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، اپنی تندہی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ یقیناً بعض جگہ پہ کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں پہ ہنگامہ آرائی کی جائے اور لوگوں کو نشانہ بنایا جائے۔ اس سے صورتحال، مجموعی صورتحال جو ہے وہ خراب ہوگی دوسرے مریضوں کے لیے بھی اور ان کے لواحقین کے لیے بھی۔ تو میری آپ سے اگین یہ درخواست ہے کہ ایسے معاملات میں صبر سے کام لیں، اپنی بات ایک سلیقے کے ساتھ جو بالائی حکام ہیں ان تک پہنچائیں، سینئر ڈاکٹرز تک پہنچائیں، وہاں پہ ایسی صورتحال کریٹ نہ کریں کہ جس کی وجہ سے پورا سسٹم جو ہے وہ اس کے لیے پرابلم بن جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک جڑی ہوئی بات یہ بھی ہے کہ بڑی تشویش کا بعض دفعہ اظہار کیا جا رہا ہے میڈیا کے اندر بھی، اور مختلف جو اعداد و شمار بھی اس سلسلے میں دیے جاتے ہیں، ذاتی مثالیں بھی دی جاتی ہیں کہ جی پاکستان میں سسٹم ہیلتھ کیئر کا چوک ہو گیا ہے، بیڈز نہیں ہیں، وینٹیلیٹرز نہیں ہیں۔ کل میں نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ آج ہم آپ کو ایک نئے سسٹم کے بارے میں بتائیں گے جو کہ ریسورس مینجمنٹ سسٹم ہے پاکستان کے ہیلتھ کیئر سسٹم کے حوالے سے۔ تو وہ آج بوجود نہ ہو سکا، انشاءاللہ کل ہم آپ کو تفصیلی بریفنگ دیں گے اس کے اوپر کہ پاکستان میں اس وقت بیڈز کی، آئی سی یوز کی، وینٹیلیٹرز کی اور دیگر جو سہولیات ہیں ان کی کیا کیفیت ہے۔ آپ کو آج کے لیے صرف اتنا بتانا کافی ہے کہ پاکستان میں جو مجموعی ہمارے ایسٹس ہیں ہیلتھ کیئر میں، ان کا 25% سے زیادہ اس وقت انگیج نہیں ہے کرونا وائرس کے حوالے سے۔ یقیناً کچھ ہسپتالوں کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں بڑے شہروں کے اندر، اور اس کے لیے ہم نے یہ جو سسٹم بنایا یہ آپ کو تفصیل کے ساتھ کل ہم اس کی جزیات بتائیں گے کہ کیسے اگر اس کو ایک مناسب طریقے سے، ریشنل طریقے سے استعمال کیا جائے تو آنے والے کافی عرصے تک انشاءاللہ تعالی ہمیں اس چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ آخر میں ناظرین میں ایک چیز پہ زور دینا چاہتا ہوں، میں نے پہلے بھی اپنے ایک بریفنگ میں بتایا تھا کہ جیسے جیسے وبا پھیل رہی ہے، جیسے جیسے کیسز بڑھ رہے ہیں، اموات بڑھ رہی ہیں، تو اس چیز کی اہمیت بھی اس کے ساتھ مزید بڑھ رہی ہے کہ اب تک آپ کے ساتھ جو بھی پروٹوکولز، گائیڈ لائنز اور ایس او پیز آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں ان کے اوپر زیادہ سختی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے آپ سے بات ہو چکی ہے لیکن اس کو دہرانا ضروری سمجھتے ہیں ہم کہ ماسک کا خاص طور پہ جو استعمال ہے، اس حوالے سے ہم نے اس کی جو ہدایات تھیں ان کے اندر مزید ہم نے اس کو مینڈیٹری کیا ہے یا اس کے اندر اس کو لازمی قرار دیا ہے اس کے کچھ حصوں کو، یعنی کہ ماسک کے استعمال کے حوالے سے۔ میں اس کی زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، لیکن چند ایک سیکٹرز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یا چند ایک ایسی صورت احوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جہاں اب ہم بطور حکومت پاکستان ماسک کے استعمال کو لازمی قرار دے رہے ہیں۔ یہ اب آپشن نہیں ہے، آپ کی خواہش نہیں ہے، یہ آپ کو لازمی استعمال کرنا چاہیے۔ اور اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ جہاں بھی چاہے آپ اپنے گھر سے یا دفتر یا آرگنائزیشن سے باہر ہوں یا آرگنائزیشن کے اندر ہوں، جہاں بھی آپ سمجھیں کہ سوشل ڈسٹینس مناسب نہیں ہے یا پرہجوم جگہ ہے، وہاں پہ آپ کو ماسک پہننا لازمی ہے۔ اور یہ ماسک جو ہے، یہ سرجیکل ماسک کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ کپڑے کا ماسک بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے آپ اپنے آپ کو بھی محفوظ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہوئے دوسروں کو بھی محفوظ کرتے ہیں۔ تو کراؤڈڈ پبلک پلیسز جو بھی ہیں ان کے اندر ماسک پہننا ہم نے لازمی قرار دے دیا ہے۔
اس کے علاوہ ہمارے پاس کئی ایس او پیز ہیں مختلف جگہوں کے بارے میں کہ جہاں پہ ہم ماسک کا ذکر کرتے رہے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے 5-6 صرف لسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ خاص طور پہ ماسک پہننا ضروری ہے۔ مساجد کے اندر، بازاروں میں، دکانوں کے اندر، شاپنگ مالز ہوں یا چھوٹی دکانیں ہوں، پبلک ٹرانسپورٹ، ذرائع آمد و رفت جب آپ استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ جہاز ہے، چاہے وہ ٹرین ہے، چاہے وہ بس ہے، چاہے وہ ویگن ہے، ماسک پہننا لازمی ہے یہاں پہ۔ اور دوسرے یہ کہ اکثر لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی ہم اگر کسی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا گھر کے اندر ہیں تو کیا، تو اس کے لیے بھی آپ کو اپنی ججمنٹ استعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ سمجھیں کہ زیادہ لوگ ہیں اور ان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کم ہے تو ہم ماسک پہننا چاہیے۔ تو اس کے علاوہ جو ماسک کا استعمال یا پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ کا استعمال جو ہے ہسپتالوں کے اندر ہیلتھ پروفیشنلز کے لیے، ہوم کوارنٹائن کے لیے، ہوم آئسولیشن کے لیے، اس کی کافی تفصیلات ان کے جو انفرادی ہدایت نامے ہیں یا جو ایس او پیز ہیں ان میں دی جا چکی ہیں، دہرانے کا وقت نہیں ہے۔ لیکن یہ جو میں نے چند آپ کو چیزیں بتائی ہیں، پلیز اس کو اپنے نوٹ کر لیں اور اس کو رجسٹر کر لیں کہ ان صورت احوال میں ماسک کا استعمال اب ہم لازمی قرار دے رہے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اب میں پاس آن کروں گا معید یوسف صاحب کو جو کہ قومی سلامتی کے مشیر ہیں، اور وہ آپ سے جو بارڈرز کی صورتحال ہے اور کرونا وائرس کے تناظر میں اس کا تفصیلات بتائیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ میں آپ کی خدمت میں 2-3 اہم گزارشات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ کو ہم وقتاً فوقتاً اپڈیٹ دیتے رہتے ہیں کہ جو ہمارے پاکستانی سمندر پار پاکستانی جو سٹرینڈڈ ہیں پاکستان سے باہر، جو واپس آنا چاہتے ہیں، اس سلسلے میں اب تک ہم 33,000 سے زائد پاکستانی دنیا کے 55 سے 60 ممالک کے درمیان ادھر سے ہم واپس لا چکے ہیں، جب سے ہم نے اپنی فضائی حدود کو مخصوص پروازوں کے لیے کھولا تھا اپریل کے شروع میں۔ لگ بھگ 1,000 پیسنجر ایک دن میں پاکستان اس وقت آ رہا ہے، اور 1 جون سے لے کے 10 جون کا جو اب پیریڈ ہے، جو ہم نے اگلا شیڈیول جو ہے وہ شائع کیا ہے، اس میں لگ بھگ 20,000 لوگ پاکستان واپس آئیں گے، یعنی ہر روز 2,000، یعنی ڈبل جو ابھی تک ہم لا رہے تھے اس سے 2 گنا ہم نے اس میں اضافہ کر دیا ہے اپنی پالیسی کو دیکھتے ہوئے جو پاکستانی واپس آنے ہیں ان کے لیے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کچھ ایسی بات چیت ہوئی ہے کہ شاید ہم صرف 2، 3، 4 ممالک سے پاکستانی لا رہے ہیں، تو میں نے آپ کو کہا 55 سے 60 ممالک ایسے ہیں جہاں سے آئے ہیں، لیکن ہمارا جو اصل مسئلہ ہے وہ خلیجی ممالک کا ہے۔ جو ہمارا مزدور طبقہ، جو وہ طبقہ جو اپنے آپ کو سسٹین نہیں کر سکتا بغیر آمدن کے ایک دن بھی، وہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میں سب سے زیادہ ہے۔ تو یہ جو میں نے 1 جون سے 10 جون کا ذکر کیا، اس میں لگ بھگ 8,000 کے قریب لوگ متحدہ عرب امارات سے اور 4,000 کے قریب سعودی عرب سے ہم لائیں گے۔ میں یہ اس لیے مخصوص ان 2 ممالک کا ذکر کر رہا ہوں کہ ہماری ایمبیسیوں پہ بہت پریشر آ رہا ہے، خاص طور پہ ان 2 ممالک میں۔ ہمارے جو سفیر ہیں وہ مکمل کوشش کر رہے ہیں، نمبر بہت زیادہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہماری توجہ اس مزدور طبقے سے ہٹ گئی ہے یا ہم ان پہ فوکس نہیں کر رہے، بلکہ باقی ممالک کی نسبت یہاں پہ بہت زیادہ فوکس ہمارا ہے، اور انشاءاللہ 33,000 آ چکے، لگ بھگ 20,000 صرف اگلے 10 دن میں ہم لا پائیں گے۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انشاءاللہ بہت جلد سمندر پار پاکستانیوں کے لیے ہم ایک مکمل نئی پالیسی لائیں گے، جس میں ان کے لیے خوشخبری یہ ہوگی کہ ہماری تعداد بھی بہت بڑھ جائے گی اور ان کے جو مسائل ہیں وہاں پھنسے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ بہت جلد ختم ہو جائیں گے۔ اس کی تفصیلات ہم آپ کو کچھ روز میں پیش کر دیں گے آپ کے سامنے، اور اس پالیسی سے بہت سے جو ہم یہ بات چیت کر رہے ہیں کہ پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں، وہ معاملہ اس طرح کا نہیں ہوگا۔ تو بہت جلد ایک نئی پالیسی جس میں ایک بڑی خوشخبری پاکستانیوں کے لیے۔ اگلی بات، کل سے ایک تھوڑی سی کنفیوژن ہے جس کو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کل ہماری سول ایویشن اتھارٹی نے پاکستان کی فضائی حدود کو مکمل طور پہ کھول دیا ہے، صرف
आउट बाउंड परवाज़ों के लिए, यानी यहाँ से जो जहाज़ बाहर मुसाफिर ले जा रहे हैं उनके लिए। कल ऐसी रिपोर्टिंग चल रही थी कि शायद मुकम्मल तौर पे ओपनिंग हो गई है, ऐसा अभी नहीं है, मुमकिन नहीं है हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स की राय में। लेकिन जो यहाँ से जहाज़ जा रहे हैं, पहले मखसूस परवाज़ें थी PIA की और कुछ एक आध और एयरलाइन की, अब जो एयरलाइन आना चाहे खाली जहाज़ लेके आएगी, लेकिन यहाँ से जो पाकिस्तानी, जो फॉरेनर पाकिस्तान में बाहर जाना चाहे उनको अब इजाज़त होगी जाने की। इसी पस मंज़र में एक सवाल उठा कि इसका क्या मंतक है, तो मैं ये वाज़े कर दूं कि देखिए हर फैसला हो रहा है, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने अभी आपसे बात की कोविड के पस मंज़र में, तो ये अंदाज़ा लगाया गया, इस पे पूरा एक काम हुआ, तज्ज़िया हुआ कि कोविड के फैलाव का यहाँ कोई असर तो नहीं होगा अगर हम बाकी एयरलाइंस को आने दें और इस पैसेंजर ट्रैफिक को खोल दें। तो उसका जवाब है कि नहीं, क्योंकि उनका क्रू भी यहाँ नहीं उतरता और वो सिर्फ मुसाफिर यहाँ से बाहर जाते हैं। शुरू में मामला ये था कि दुनिया के बाकी एयरपोर्ट, बाकी एयरलाइनें बंद थी, तो कोई मंतक नहीं था खोलने का, क्योंकि ऐसी कोई ट्रैफिक आ ही नहीं रही थी और जितना हमारी रिक्वायरमेंट थी वो PIA अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कर रहा था। या बाकी ममालिक को हमने इजाज़त दी थी कि अपना जहाज़ लाएं और अपने शहरी यहाँ से ले जाएं। अब वो मामला ख़त्म हो गया। और एक बात मैं और भी वाज़े कर दूं कि वज़ीर आज़म साहब बैलेंस की बात करते हैं, सेहत और इकॉनमी। तो हमारा जो एक इदारा है सिविल एविएशन अथॉरिटी, उसके तमाम जो रेवेन्यूज़ हैं, आमदन है, वो एयर ट्रैफिक से चलती है। तो अब हमें यह भी नज़र आ रहा था कि वो इदारा जो है मुश्किल में जाता जा रहा है, तो उन्होंने भी NCOC को दरख्वास्त की। तो ये तमाम चीज़ें सामने रखते हुए ये फैसला हुआ कि इसमें वबा के फैलाव का कोई ख़तरा नहीं है। और अब बाकी दुनिया के ममालिक ने अपनी एयरलाइनें खोल ली, एयरपोर्ट खोल लिए, वो चाहते हैं कि वो यहाँ आएँ और पाकिस्तानियों को और फॉरेनर्स को बाहर ले जाएँ, तो इसलिए हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं है। तो कल की अनाउंसमेंट सिर्फ आउटबाउंड फ्लाइट्स के लिए थी, मुकम्मल तौर पे ओपनिंग के लिए नहीं थी। वो मैंने आपको बताया, हम नई पॉलिसी, जामे पॉलिसी ला रहे हैं। दूसरी बड़ी बात मैं आपकी गुजारिश आपके सामने रखना चाहता हूँ, हमारे लैंड बॉर्डर्स यानी ज़मीनी सरहदों के हवाले से। ज़मीनी सरहदें हमारी उसी तरह ऑपरेट कर रही हैं जैसे पहले कर रही थी। चाइना का जो हमारा बॉर्डर है वो अभी बंद है, हिंदुस्तान से हमारा बॉर्डर बंद है, लेकिन हिंदुस्तान से भी हम 27 मई को 180 के करीब पाकिस्तानी वापस लाए हैं। एक स्पेशल अरेंजमेंट के तहत बहुत सा काम करके हमारे इदारों ने ये मुमकिन बनाया है कि ये तीसरी खेप आई है पाकिस्तानियों की हिंदुस्तान से। लेकिन एक और बात कल से और आज सुबह से बहुत मीडिया पे आ रही थी, वो है हमारा वस्ती बॉर्डर। तो मैं ये वाज़े कर दूं कि अफ़गानिस्तान से हमारा तोरखम और चमन का जो बॉर्डर है और ताफ्तान, वहाँ पे पूरी अरेंजमेंट मौजूद है। दोनों हमारे मुसाफरीन और जो वहाँ से गुड्स ट्रैफिक यानी तिजारत, अफ़गानिस्तान की हुकूमत के साथ मिल बैठ के पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने एक फ़ैसला किया था। उसके मुताबिक हमने अफ़गानिस्तान की रिक्वेस्ट पे इंसानी हमदर्दी के नाते तिजारत की इजाज़त दी थी कुछ हफ्ते पहले। उसमें सिर्फ सस्टेनेंस आइटम अलाउड थे, यानी वो आइटम खुराक के या वो चीज़ें जो अफ़गानिस्तान में बहुत अशद ज़रूरत थी, जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने हमसे उसकी रिक्वेस्ट की और हमने एक एक्सेप्शन करके वो खोल दिया। उसके बाद उसमें इजाफा हुआ। अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड जो है, जो अफ़गानिस्तान की ज़रूरत है और हमने बैनुल-अक़वामी एक अरेंजमेंट के तहत वो अलाउ किया हुआ था कोरोना से पहले, वो हमने फिर खोला किसी हद तक। फिर उसमें जो नेटो की सप्लाईज जाती थी, आपको मालूम है वहाँ अमरीकी और बाकी और जो इंटरनेशनल प्रेजेंस है उनकी कुछ सप्लाईज थी, खुराक वगैरह वो जाती थी उसके लिए। और फिर उसके बाद कुछ बायलैटरल तिजारत जो यहाँ से हमारे ट्रक अफ़गानिस्तान जाते थे। ये एक पूरी अरेंजमेंट के तहत अफ़गानिस्तान की हुकूमत की रिक्वेस्ट पे ये हमने प्रपोज़ल आया था, वो माना और उसके मुताबिक तोरखम और चमन से 6 दिन ट्रक जो हैं यहाँ से पाकिस्तान से वहाँ जा पा रहे हैं। 200-250 ट्रक रोज़ाना दोनों क्रॉसिंग से गए हैं कुछ दिन। और उसके बाद जो हमारे मुसाफरीन का मामला है, उसमें हफ्ते के रोज़ पाकिस्तानी वहाँ से जो अफ़गानिस्तान में फंसे हुए हैं या ईरान के बॉर्डर पे भी, वो वापस आ सकते हैं। 500 लोग तोरखम से और 300 चमन से।
اس میں وضاحت کی ضرورت یہ ہے کہ ہماری ایک مجموعی پالیسی ہے کہ اس وقت تک ہم صرف سٹرینڈڈ پاکستانیز کو واپس لا سک رہے ہیں، کیونکہ ہماری کووڈ پروٹوکولز ہیں، ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے، کرنٹینہ کا انتظام کرنا ہے، جو ٹرک بھی جاتے ہیں وہ ڈس انفیکٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد اس کا ایک پورا پروسیس ہے تاکہ وبا کا پھیلاؤ ہماری سرحدوں میں نہ آئے باہر سے۔ تو پاکستانی جو وہاں سٹرینڈڈ ہیں ان کو ہم واپس لا رہے ہیں، جو افغان شہری یہاں سے جانا چاہتے ہیں ان کو بالکل اجازت ہے، اور بلکہ ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ کئی ایسے دن تھے جب وہ بارڈر جو ہے پیڈسٹرینز کے لیے نہیں کھلا تھا، خاص طور پہ کھول کے ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، اور ہم کرتے رہیں گے جتنے افغانی شہری یہاں سے پاکستان سے واپس جانا چاہتے ہیں۔ پاکستانی سٹینڈرڈ کی بات بھی ہو گئی، لیکن اس کے علاوہ اس وقت ہمارے پاس ایسی کیپیبلٹی، ایسی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم اور کسی کو الاؤ کر سکیں کہ پاکستان میں آئیں۔ ایسے ٹورسٹ یا کوئی تھوڑی دیر کے لیے آنا چاہتے ہیں، وہ ابھی ہم نے اجازت نہیں دی، اور نہ ہی وہ ہمارے لیے ممکن ہے۔ یہ بات درست ہے کہ ہم انٹرنلی ایک پالیسی پہ بات کر رہے ہیں کہ آخر وہ لوگ جو یہاں پہ پاکستان میں مستقل کسی پلانٹ پہ ہیں، کوئی بزنس چلاتے ہیں، جن کے پاس پراپر ویزے ہیں، جن کے پاس پاسپورٹ بزنس جو ویزا ہم دیتے ہیں لانگ ٹرم وہ ہیں، تو ان کی بات چیت ہو رہی ہے، اور اگر اس میں کوئی ہمیں حل نکالنا ہے تو وہ جلد ہی ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ایک پیسنجرز جو پاکستان آئیں ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے، وہ ابھی ہم نے نہ اجازت دی ہے نہ ہم دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم نے جو ارینجمنٹس کی ہوئی ہیں اپنے لینڈ بارڈرز پہ، چین کے ساتھ ہم بات چیت کر رہے ہیں، ایران کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے، آپ کو معلوم ہے وہاں پہ بھی تجارت چل رہی ہے کسی حد تک۔ اگر کوئی تبدیلی لانی ہے تو دونوں حکومتیں بیٹھ سکتی ہیں اور بالکل ہم وہ کر سکتے ہیں، لیکن ابھی کی ارینجمنٹ میں وضاحت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے افغانستان حکومت کی ریکویسٹ پہ جو ارینجمنٹ کی ہے وہ اسی طرف جو ہے اس کے فوائد بھی جا رہے ہیں، اور اسی پالیسی پہ ہم چل رہے ہیں، اور ابھی جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہی پالیسی کنٹینیو کرے گی جب تک یہ کووڈ کا معاملہ کچھ ٹلتا نہیں اور ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ تو یہ میں وضاحت دینا چاہ رہا تھا کہ ہم تجارت جاری رکھے ہوئے ہیں، ہم پیسنجرز پاکستانی بھی واپس لا رہے ہیں، اگر کسی نے جانا ہے تو اسپیشل کیسز میں ہم جانے بھی دے رہے ہیں، وہ ارینجمنٹ پوری طرح مکمل اسی طرح چل رہی ہے۔ لیکن جو ہم ایئر پالیسی میں بات کر رہے ہیں کہ ہم نے اور لوگ بڑھا دیے، شاید تبدیلی بھی انشاءاللہ جلد آئے گی، وہ فی الحال لینڈ بارڈرز پہ لاگو نہیں ہے۔ ہماری زمینی سرحدوں کی جو کیپیسٹی ہے اس کے مطابق جو کچھ ہم اس وقت کر سکتے ہیں، جو ٹریڈ فلو ہے، جو مسافرین کا فلو ہے، وہ اتنا ہی ہے جتنا ہم افورڈ کر سکتے ہیں، اور آبویسلی بات چیت کے ذریعے جو بھی اور اگر ہمیں کوئی اور چیزیں تبدیل کرنی ہے تو وہ ہم بات کرتے رہیں گے۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔